الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وإلی آخر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع تعارف سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آج ہم کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ، اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی ابتدا کرنے والی۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سورہ فاتحہ سے شروع کی جاتی ہے، اور نماز میں قرأت کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے، اور کثرت کے ساتھ احادیث میں تصریح ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔ اسی طرح محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو یعنی سورہ فاتحہ کو الحمدللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح
محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب اور ایک نام ام القرآن ہے۔ کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ نمبر 1 الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات۔ نمبر 2 معاد، یعنی مر کر دوبارہ اٹھنا۔ نمبر 3 نبوت۔ نمبر 4 قضاء و قدر۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی دلالت الوہیت پر ہے، اور مالک یوم الدین کی دلالت معاد یعنی مر کر دوبارہ اٹھنے پر ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دلالت اس پر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، اور انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دلالت نبوت پر ہے، کیونکہ اس آیت میں اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے، اس آیت میں اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ لہذا پورے قرآن کا مقصود ان 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے: الوہیت اور معاد، نبوت اور قضاء و قدر۔ پورے قرآن کا مقصود ان 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے، اس لیے اس سورت کو یعنی سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو ام القرآن فرمایا ہے۔ یہ روایت سنن دارمی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 پر موجود ہے۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور 7 مثانی ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کا ایک نام السبع المثانی ہے۔ اس سورت کو السبع المثانی اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ السبع المثانی، سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو السبع المثانی اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کہنے کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس سورت کے نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور نصف میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یعنی اس سورت کے آدھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور آدھی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور دوسری وجہ، ہر 2 رکعت نماز میں اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ، یہ سورت 2 بار نازل کی گئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی، اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تحویل قبلہ کے وقت جب قبلہ جو ہے تبدیل ہوا، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا جب حکم ہوا، تحویل قبلہ ہوا، ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مکہ میں جب نماز فرض ہوئی۔ اور چوتھی وجہ مثانی کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری سورت کو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی
ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں۔ المثانی یعنی جو دہرائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی اس سورت کو السبع المثانی فرمایا۔ یہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 749 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی درس قرآن کے سلسلے میں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔